بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد جو خود کو جہاد کشمیر میں شامل کر چکا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان، پاک آرمی اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا نہ بھولیں۔ لیکن یہ لوگ ضرور کہیں چھپ کر ہماری نگرانی کر رہے ہوں گے۔ سلطان گرم جیکٹ پہنتے ہوئے بولا، انہیں اپنا کام کرنے دو، یہ ہمارا کمال ہوگا کہ ہم کیسے ان کی نگاہوں سے بچ کر نکلتے ہیں۔ ابھی شہر کی تاریکی ہی تھی۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اسی وقت دھند اور کوہرے کا ایک بادل نما غبار اتر آیا جس نے اس سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے بھی جلدی جیکٹ وغیرہ پہنی اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے اپنے خاص طریقے سے ایک ایک کر کے کاٹی سے نکل گئے۔ سلطان نے ایک یہ عقل مندی کی کہ لاری اڈے کی طرف جانے کے بجائے اس پہاڑی راستے پر آ گیا جو کوہالہ راولاکوٹ کی طرف جاتا تھا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کے اندھیرے میں دھند کے بادل نے مل کر علاقے کو ایک طرح سے کیموفلاج کر دیا تھا۔ سلطان، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس علاقے سے پوری طرح واقف تھا۔ کچھ دور دھند اور کوہرے میں ڈوبی ہوئی سڑک پر چلنے کے بعد ایک جگہ نشیب میں اتر گیا۔ یہاں سے ہم پہاڑی کی ایک گھاٹی میں اتر گئے اور درختوں کی جھاڑیوں میں چلنے لگے۔ نشیب میں دھند اور کوہرا نہیں تھا۔ ہم جتنی تیز چل سکتے تھے چل رہے تھے۔ جس وقت پہاڑ کی وادیوں میں صبح کا اجالا ہوا تو ہم اوپر کی پہاڑیوں سے اتر کر ایک وادی میں پہنچ چکے تھے۔ ہم کہیں بھی نہ رکے، کہیں اترائی آ جاتی اور کہیں چڑھائی آ جاتی۔ سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا اور مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے جیکٹ کے بٹن کھول رکھے تھے۔ جب سورج نے مشرق کی پہاڑیوں کے اوپر سے جھانکا تو ہم مری کے سنسنی والے علاقے سے کافی دور نکل چکے تھے۔ یہاں ہم نے ایک جگہ چھوٹے سے چشمے کے پاس بیٹھ کر تھوڑا آرام کیا، منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا اور پھر چل پڑے۔ میں نے سلطان سے پوچھا، کیا ہم آزاد کشمیر تک پیدل ہی جائیں گے؟ اس نے کہا، فکر نہ کرو، آگے جا کر ہم مری راولاکوٹ والی سڑک پر چڑھ جائیں گے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد جا کر کہیں ہم راولاکوٹ والی سڑک پر آئے۔ سڑک کی دائیں جانب کچھ فاصلے پر دریا جیلم بہہ رہا تھا۔ سلطان نے بتایا کہ ہم کوہالہ سے کافی آگے نکل آئے ہیں۔ سڑک پر بھی ہم کافی دیر تک چلتے رہے۔ تب کہیں جا کر پیچھے سے آتی ہوئی ایک لاری ہمیں ملی۔ یہ لاری راولاکوٹ جا رہی تھی۔ ہم اس میں سوار ہو گئے۔ اس طرح سفر کرتے ہم راولاکوٹ سے بھی آگے چلے گئے۔ وہاں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، چائے پی اور رات کا اندھیرا ہوا تو سلطان کی رہنمائی میں ہم نے جنگ بندی لائن پار کر لی اور ایک جگہ پہنچ کر درختوں اور جھاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سلطان نے بتایا کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں ہمیں زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہم پوری طرح تیار تھے۔ آخر ہم اسی طرح پہاڑیوں کی دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں میں سفر کرتے بھارتی فوج سے نظریں بچاتے چھپتے چھپاتے جموں سری نگر روٹ پر پہنچ گئے۔ ہماری منزل دلی تھی۔ یہاں ہمیں اپنے ساتھی اور خالصہ ببر دل کے جتھے دار ببر سنگھ کو اپنے کامیاب مشن کی رپورٹ کرنی تھی، اور بھارتی سینٹرل خفیہ سروس کے ملازم عبدالغنی سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم نے جن بھارتی دہشت گردوں کو اسرائیلی ایجنٹ سمیت ہلاک کر دیا ہے اس کا رد عمل کیا ہوا ہے، اور بھارت کا مرکزی خفیہ سروس اور خاص طور پر راہ اس کے جواب میں کون سا قدم اٹھانے والی ہے تاکہ اس کا بھی سدباب کیا جا سکے۔ سڑک پر ایک جگہ ایک سکھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاید وہ لاری کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم بھی اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے سکھ سے پوچھا، سردار جی، آپ بھی جموں والی لاری کے انتظار میں ہیں؟ سردار جی نے بڑی خوش اخلاقی سے جواب دیا، ہاں مہاراج، آپ کو بھی جموں جانا ہے؟ جی ہاں، ادھر گاؤں میں آموں کے باغ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہاں آئے ہوئے تھے۔ سردار جی ہم سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں سری نگر کی طرف سے لاری آ گئی۔ سردار جی نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے ہاتھ دے دیا تھا۔ لاری ذرا آگے جا کر رک گئی۔ لاری میں کافی رش تھا، لیکن ہم بھی گسر مسر کر بیٹھ گئے۔ ہم ایک رات جنگل میں گزار چکے تھے۔ یہ دوسرے دن کی دوپہر کا وقت تھا۔ ہم جموں لاری اڈے پر اتر گئے۔ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ لاری اڈے سے ہم الگ ہو جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ ہو کر جموں شہر میں اپنے ایک ساتھی کے ٹھکانے پر پہنچیں گے۔ وہاں ہم نے رات بسر کی۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنے ساتھی کے مکان سے چل پڑے اور الگ الگ آٹو رکشے لے کر جموں کی ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ ان دنوں انڈین ریلوے نے پوجا ایکسپریس کے نام سے ایک نئی ٹرین چلائی تھی جو جموں سے جلندھر تک جاتی تھی۔ یہ منہ اندھیرے جموں سے چلتی تھی۔ ہم نے جلندھر کی بجائے وہیں سے دلی تک کے ٹکٹ لے لیے تھے تاکہ جلندھر پہنچ کر ہم اسٹیشن سے نکل کر ٹکٹ نہ لینے پڑے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کم سے کم لوگوں کے سامنے جائیں۔ آگے جا کر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کی ہمیں کچھ خبر نہیں تھی۔ انسان اپنی طرف سے بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن مقدر میں جو بات لکھی جا چکی ہوتی ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک نکتہ ضرور بتانا چاہوں گا۔ ہم لوگ عام طور پر 2 لفظوں کو ایک دوسرے میں گڑ مڑ کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ مقدر اور تقدیر ہے۔
अचानक कोई बात हो जाए तो हम कह देते हैं कि जी तकदीर में यही लिखा था, हमारी तकदीर ही ऐसी थी। कभी ये भी कह देते हैं कि जी क्या करते, हमारे मुकद्दर में यही लिखा था। हमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुकद्दर और तकदीर के सही मानी मालूम होते हैं। ये दोनों लफ्ज़ अरबी के एक ही मादे कदर से ही बने हैं, लेकिन इन दोनों के मानी में बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। यहाँ मैं इन अल्फाज की ग्रामर की गहराइयों में नहीं जाऊँगा, आपको दोनों अल्फाज के सही मानी ही बताऊँगा। मुकद्दर के मानी वो उसूल और अटल कानून है जो कायनात में जारी व सारी है और जिसे सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के और कोई नहीं बदल सकता। पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, ये पानी का मुकद्दर है। आग हर चीज़ को जला देती है, ये आग का मुकद्दर है। सूरज हमेशा मशरिक़ से तुलू होकर मगरिब में ग़ुरूब होता है, ये सूरज का मुकद्दर है। यही वो तमाम अवामिल यानी अमाल हैं जो रोज़े अज़ल से अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में जारी व सारी हैं और जिनमें तब्दीली का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। अब इसी अरबी मादे का लफ्ज़ तकदीर है जो मुकद्दर ही से बना है। तकदीर को अल्लाह ताला ने इंसान के इख्तियार में दे रखा है। पानी नशेब की तरफ बहता है, अगर इंसान उसे पहाड़ों में एक जगह रोकर डैम बना देता है या ताकतवर पंपों के ज़रिए उसे मैदानी इलाके से ऊपर की जानिब पहाड़ों पर सप्लाई करता है तो ये उसने अपने उस इख्तियार से काम लिया है जो उसे अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दिया गया है, जिसे तकदीर कहते हैं। आदमी अपनी हिम्मत और कोशिश से तकदीर को बदल सकता है, मुकद्दर को तब्दील करने का उसके पास इख्तियार नहीं है। आग हर चीज़ को जला डालती है, लेकिन तेल के कुओं में आग लग जाए तो उन्हें बुझाने वाले सक्वेड के कारकुन ऐसा लिबास पहन लेते हैं जिन पर आग असर नहीं करती। ये इंसान ने तकदीर से काम लेकर उस आग को अर्ज़ी तौर पर कम अज़ कम अपने ऊपर भी असर कर दिया है। बस हमें चाहिए कि हम हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और हिम्मत न हारें और जज्बा कामिल और हिम्मत मर्दाना के साथ तकदीर से काम लेकर हालात को अपने लिए बेहतर से बेहतर बनाएं और ये यकीन कामिल अपने दिल में रखें कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है और अल्लाह ताला ने उसे इसका इख्तियार अता फरमाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि मेरे सामईन इकराम इन दोनों अल्फाज के मफ़हूम को समझ गए होंगे। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि आगे जाकर हमारे साथ क्या हुआ। पूजा एक्सप्रेस में सवार होकर हम जलंधर पहुँच गए। अभी तक हम स्कीम के मुताबिक अलग अलग डब्बों में सफ़र कर रहे थे। हमने तय कर रखा था कि दिल्ली तक किसी तरह सफ़र करेंगे और इस दौरान अगर आपस में कोई बात करनी पड़ जाए तो इंतहाई एहतियात से काम लिया जाएगा। पूजा एक्सप्रेस सिर्फ जलंधर तक ही जाती थी क्योंकि हम बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर के हसास इलाके से निकल जाना चाहते थे, इसलिए पूजा एक्सप्रेस में ही बैठ गए, वरना जम्मू से सीधी दिल्ली तक भी गाड़ियाँ चलती थीं। जलंधर के प्लेटफार्म पर हम अलग अलग बेंचों पर बैठ गए। हमने मालूम कर लिया हुआ था कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन अमृतसर से आएगी। अमृतसर दिल्ली रेलवे लाइन बहुत मसरूफ़ और मेन रेलवे लाइन है और उस पर गाड़ियाँ अक्सर आती जाती रहती हैं। प्लेटफार्म पर 6 पुलिस वाले भी थे। गेट के पास मिलिट्री पुलिस के 2 जवान भी खड़े थे, मगर हमें गेट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास दिल्ली तक के टिकट मौजूद थे। ये बड़े तशवीशनाक लम्हात थे। हमें मालूम था कि जलंधर पर बहुत CID फिरती है क्योंकि यहाँ से ऊपर मकबूजा जम्मू कश्मीर का हसास इलाका शुरू हो जाता है। एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ट्रेन कम वक्त आने का नाम नहीं ले रही थी। 2 सिख पुलिस वाले मेरे सामने से होकर प्लेटफार्म पर आगे चले गए। उनमें से एक ने मुझ पर सरसरी निगाह भी डाली। मैं बड़ा मासूम सा बना बैठा रहा। ये सब कुछ हमने सोच रखा था कि किसी सिपाही वगैरह ने हमसे कुछ पूछा तो हमें क्या जवाब देने होंगे। इस किस्म की बातें ऐसे मिशन पर निकलते हुए कमांडो या जासूस पहले से सोच लिया करते हैं। इसमें सिर्फ बात करते वक्त एतमाद की ज़रूरत होती है कि आप पूरे एतमाद के साथ बात करें और दूसरे को आप पर ज़रा सा शक भी न पड़े। पुलिस के संतरी आगे निकल गए। वो उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ प्लेटफार्म के एक बेंच पर सुल्तान बैठा हुआ था। मैं उस तरफ देखने लगा, मगर पुलिस के संतरी सुल्तान के करीब से भी गुजर गए। आखिर अमृतसर की जानिब से ट्रेन आकर प्लेटफार्म पर रुक गई। मुसाफिरों में ज़्यादा सिख लोग थे। एक हजूम हर डब्बे की तरफ बढ़ा। हम भी अपने अपने डब्बों में सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अम्बाले तक तो खैरियत गुजरी और हम बगैर किसी की नज़रों में आए सफ़र करते रहे। लेकिन अम्बाले और मीरठ के दरमियान एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मेरे डब्बे में एक आदमी दाखिल हुआ जिसने हिंदवाना तंग मोरी का पजामा और पुरानी सी वास्कट और ऊपर मैला सा कोट पहना हुआ था। दरमियानी उम्र का भारी जिस्म वाला आदमी था। डब्बे में दाखिल होते ही उसने सारे मुसाफिरों पर एक तायराना निगाह डाली। मैं आंखें बचाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। उस आदमी के अंदाज से मुझे शक हुआ कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। मैं मोहतात हो गया। मैं सिर्फ इतनी ही एहतियात कर सकता था कि उससे आंखें चार ना हों, लेकिन उसकी हरकत और सकनात पर नज़र रखनी भी ज़रूरी थी ताकि अगर वाकई वो इंटेलिजेंस का आदमी है तो उससे बचा जा सके। ट्रेन चल पड़ी। वो आदमी दरवाजे के पास ही सीट के कोने पर बैठ गया था। उसका रुख मुसाफिरों की तरफ था। वो जेब से मैला सा रुमाल निकाल कर अपना नज़र का चश्मा साफ कर रहा था। जैसे ही उसने ऐनक लगाई मैंने अपना मुंह खिड़की से बाहर कर लिया। मीरठ के स्टेशन पर वो उतर गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। ट्रेन चलने लगी तो वो फिर डब्बे में सवार हो गया। अब वो बाकायदा मुसाफिरों का जायज़ा लेने लगा था।
ایک بار ہماری آنکھیں چار ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل میں اسے 2-4 گالیاں دے کر کہا کہ اس کم بخت کو اسی ڈبے میں ہی سوار ہونا تھا۔ اس کے بعد میں اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک سردار فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک عورت تھی، اس کے 2-3 بچے تھے۔ میں نے یوں ہی ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سردار جی سے کہا، بڑا پیارا بچہ ہے، کیا شبھ نام ہے اس کا؟ سردار جی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سبھاگ سنگھ نام رکھا ہے جی۔ میں نے کہا، بڑا ہی شبھ نام ہے سردار جی، اور میں سردار جی اور اس کی بیوی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں مشتبہ آدمی کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں اس فیملی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اور ذمہ دار گھریلو آدمی ہوں، تاکہ اس انٹیلیجنس والے کے دل میں اگر میرے بارے میں کوئی خیال ہے تو وہ دور ہو جائے کہ میں کوئی کشمیری کمانڈو یا پاکستانی جاسوس قسم کی چیز نہیں ہوں۔ ٹرین پوری رفتار سے دلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے سردار جی کو ایک بڑا مزیدار لطیفہ سنایا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں نے بھی منہ اوپر کر کے کہکا لگا دیا، اور اس حرکت کے دوران میں اس خاص آدمی کو بھی ایک نظر دیکھ لیا۔ وہ بھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ یہ آدمی انٹیلیجنس کا آدمی نہیں ہے۔ میں نے یوں ہی اس پر شک کر لیا تھا، مگر میں غافل بالکل نہیں ہوا تھا۔ میں ایک بے ضرر عام سے مسافر کی پوری اداکاری کر رہا تھا، اور سردار جی کی فیملی سے میری باتیں جاری تھیں۔ اس وقت دلی کا اسٹیشن آیا اور ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مشتبہ آدمی دروازے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رک گئی۔ پیچھے سے مسافروں کا رش پڑا تو وہ آدمی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ اترتے ہی میں ٹرین سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا اور اس جانب چل پڑا جدھر وہ ڈبہ تھا جس میں سلطان سفر کر رہا تھا۔ میں اسے مشتبہ آدمی سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ ہمارا پروگرام یہی تھا کہ دلی تک ہم ایک دوسرے سے الگ رہ کر سفر کریں گے اور دلی کے اسٹیشن پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مجھے کچھ فاصلے پر سلطان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے دور ہی سے اپنا ہاتھ سر کے اوپر آگے سے پیچھے تک 3 بار پھیر کر بالوں کو ہلکا سا جھاڑ دیا، جیسے بالوں میں پڑی ہوئی مٹی اور گرد کو جھاڑ رہا ہوں۔ یہ اس بات کا ہنگامی سگنل تھا کہ خطرہ ہے اور انٹیلیجنس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ سلطان بھی ہوشیار ہو گیا۔ ہم دونوں اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے۔ میرے قریب گزرتے ہوئے سلطان نے میری طرف نگاہ اٹھائے بغیر اور اپنے ہونٹوں کو ہلائے بغیر آہستہ سے کہا، قلعے کی کھڑکی ٹوٹ گئی ہے۔ ہم نے دلی شہر میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایک خفیہ کوڈ جملہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ یہ جملہ ہم نے خاص طور پر وضع کیا تھا اور اس میں ایسے لفظ رکھے تھے کہ جنہیں منہ سے ادا کرتے وقت ہونٹ آپس میں بالکل نہ ملے، تاکہ کچھ فاصلے سے دیکھنے والے کو یہ شک نہ پڑے کہ ہم میں سے کسی نے دوسرے کو کچھ کہا ہے۔ یہ جملہ تھا، قلعے کی کھڑکی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ خود اس جملے کو بول کر دیکھیں، کسی ایک لفظ کو ادا کرتے وقت آپ کے ہونٹ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ اس جملے کا ہم نے ایک خاص مفہوم بھی پہلے سے ہی تیار کیا ہوا تھا۔ اس جملے کا مفہوم یہ تھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشرقی گیٹ پر ملو۔ یہ جملہ ہم نے خاص طور پر دلی میں ہنگامی حالات کے لیے وضع کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ہم ریلوے اسٹیشن سے ببر سنگھ خالصہ کے خفیہ ٹھکانے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ الگ الگ ہو کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے مشرقی دروازے کے آس پاس چھپ کر ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ سلطان میرے قریب سے ہو کر پلیٹ فارم کی مشرقی پل کی طرف اور میں پلیٹ فارم کے مغربی پل کی جانب نکل گیا۔ مسافر اس پل پر سے بھی گزر رہے تھے۔ یہ پل 2 پلیٹ فارموں کے درمیان اور 2 ریلوے لائنوں کے اوپر بنا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ مشتبہ آدمی میرا تعاقب کر رہا ہے یا نہیں۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر پل پر آیا تو میں جوتوں کے تسمے باندھنے کے بہانے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ پل کی آہنی کینچیوں کے درمیان سے مجھے پل کی سیڑھیاں اور پلیٹ فارم صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہی ادھیڑ عمر کا اینک والا مشتبہ آدمی دوسرے مسافروں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور میرا تعاقب کر رہا ہے، اور میں اس کی نظر میں ہوں۔ اب میں چاہتا تھا کہ جلدی سے اس مصیبت سے نجات حاصل کر کے، اور اس کا یہی ایک طریقہ تھا کہ میں فوراً اسٹیشن سے باہر نکل کر ٹیکسی پکڑوں اور اس علاقے سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤں۔ میں نے تیز چلنا شروع کر دیا۔ پل کی دوسری طرف والی سیڑھیاں اتر کر میں گیٹ پر کھڑے ٹکٹ چیکر کو ٹکٹ دے کر باہر آ گیا اور سیدھا ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف چلنے لگا۔ جو خالی ٹیکسی سامنے کھڑی نظر آئی اس کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا، چلو۔ میں نے یہاں بھی احتیاط کے اصول نمبر 4 سے کام لیا تھا اور ڈرائیور کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ میں اسے راستے میں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ ڈرائیور یہ کہہ دے کہ ٹیکسی پہلے ہی سے کسی نے کرائے پر لے رکھی ہے اور مجھے کسی دوسری ٹیکسی میں بیٹھنا پڑ جائے۔ ایسی صورت میں میرے پیچھے لگا ہوا آدمی اس ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آ کر پوچھ سکتا تھا کہ یہ آدمی کہاں جانا چاہتا تھا۔ وہی ہوا جس کا سدباب کے لیے ہم نے اصول نمبر 4 بنایا ہوا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، سر کوئی دوسری ٹیکسی لے لیں، ٹیکسی کا مالک میرٹھ شہر سے آ رہا ہے، میں اس کو لینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ میں نے دوسری خالی ٹیکسی لے لی، لیکن اس میں مجھے 15-20 منٹ لگ گئے، کیونکہ ڈرائیور بینچ پر دوسرے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا اور میری طرف دیکھ کر بولا، سر اندر بیٹھ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا،
मुझे जल्दी जाना है, बस आ जाओ। ड्राइवर ने कप वाली चाय प्लेट में अंडेल ली और जल्दी जल्दी उसके घूंट भरने लगा। मुझे डर था कि इतनी देर हो गई है, इंटेलिजेंस सर्विस का आदमी मेरे पीछे वहाँ तक पहुँच गया होगा और ऐन मुमकिन है कि उसने मुझे टैक्सी में सवार होते देख लिया हो। ड्राइवर जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, मैंने कहा, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चलो। मैं पिछली सीट पर ज़रा नीचे होकर बैठा था कि पीछे से देखने वाले को नज़र ना आऊँ। टैक्सी मोड़ काट कर बड़ी सड़क पर आई तो मैंने गर्दन ज़रा सी उठाकर शीशे में से पीछे देखा। रात का अंधेरा छाने लगा था और सड़क पर रोशनियाँ हो रही थीं, ट्रैफिक आ जा रही थी। मुझे मालूम ना हो सका कि वो आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा है या नहीं। बहरहाल मुझे हर हालत में सुल्तान से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मीज़ार पर ही मिलना था। टैक्सी दिल्ली की बारौनक और ट्रैफिक के शोर वाली सड़कों पर चली जा रही थी। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह स्टेशन से काफ़ी फासले पर वाक़या है। टैक्सी कोई पौने घंटे में वहाँ पहुँची। मीज़ार शरीफ रोशनियों में पुरनूर बना हुआ था। मैंने टैक्सी छोड़ दी थी और मीज़ार शरीफ के पहलू से होकर गुजरते एक गली नुमा बाज़ार में से होता मशरक़ी दरवाज़े की तरफ बढ़ रहा था। मीज़ार शरीफ की जानिब से कवाली की सुरूर अंगेज़ आवाज़ आ रही थी। बाज़ार में फूल वालों की दुकानें थीं। हर दुकान पर फूलों की सब चादरें और सेरे सजे हुए थे। फ़िज़ा में खुशबुएँ फैली हुई थीं। बाज़ार का मोड़ काटते हुए मैंने पीछे निगाह डाली। बहुत से लोग आ जा रहे थे। मुझे इंटेलिजेंस सर्विस वाला नज़र न आया। मुझे इत्मीनान सा हुआ कि शायद वो आदमी मेरी टैक्सी का पीछा नहीं कर सका। मैं इसके बावजूद एक लम्हे के लिए भी गाफिल न हुआ और मीज़ार शरीफ के मशरक़ी दरवाज़े से चंद कदम दूर अंधेरे में एक दीवार की आड़ लेकर बैठ गया। ये मशरक़ी दरवाज़ा छोटा सा था मगर इसके ऊपर बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी में वहाँ से गुजरने वाले साफ नज़र आ रहे थे। मेरे पीछे कब्रिस्तान की दीवार थी। यहाँ काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थीं। सुल्तान ने उसी तरफ से ही उस दीवार के पास आना था, मगर गुजरना उसने दरवाजे के आगे से था ताकि मैं अगर दीवार की ओट में मौजूद हूँ तो उसे देख लूँ। मेरी निगाहें हर आने जाने वाले को देख रही थी। सुल्तान अभी तक नहीं पहुँचा था, लेकिन उसे पहुँचना ज़रूर था। हो सकता था उसे टैक्सी वगैरह लेने में देर हो गई हो। 15-20 मिनट गुजर गए। आखिर मुझे दूर से मोड़ घूम कर सुल्तान आता दिखाई दिया। वो दरवाजे के सामने से होकर आगे निकल गया। अब मैं वहाँ से उठा और कब्रिस्तान की दीवार के कोने पर आकर एक जानिब अंधेरे में खड़ा हो गया। इतने में सुल्तान भी आ गया। मैंने आगे बढ़कर उसे कहा, तुम्हारे पीछे तो कोई आदमी नहीं लगा हुआ था। सुल्तान मुझे लेकर वहीं झाड़ियों के पास बैठ गया और कहने लगा, मेरे पीछे तो कोई नहीं था, मगर ये बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन था और कहाँ से तुम्हारा ताक़ुब कर रहा था। मैंने उसे सारी बात सुना दी और वो कहने लगा, मेरा ख्याल है कि तुम उसके हाथ से निकल गए हो, वरना जो शख्स अंबाले से तुम्हारे पीछे लगा हुआ था वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता। और ये मुझे भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस का आदमी लगता है। ये लोग सांप के सब्र तहम्मुल के साथ शिकार का पीछा करते हैं और कभी कच्चा हाथ नहीं डालते। मुझे अब भी डर है कि वो कहीं तुम्हारा पीछा न कर रहा हो। मैंने कहा, इन हालात में ज़रूरी हो गया है कि हम फ़ौरन बब्बर सिंह के ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करें। वहां पहुंचने के बाद हम महफूज हो जाएंगे। तुम उस आदमी को पहचान सकते हो ना? सुल्तान ने मुझसे पूछा और मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं उसे अंधेरे में भी पहचान लूँगा। ठीक है, सुल्तान ने कहा, वहाँ ऊपर से होकर मीज़ार शरीफ की मगरबी सीमत चलते हैं, वहाँ से टैक्सी रिक्शा ले लेंगे। उस वक्त तक रात पूरी तरह से अपना रंग जमा चुकी थी। हम कब्रिस्तान की दीवार के साथ चलते चलते मगरिब की तरफ एक बाज़ार में निकल आए। यहाँ भी बड़ी रौनक थी। एक जगह मीज़ार शरीफ की दीवार के पास कवाली की महफिल जमी हुई थी। हम आगे निकल गए। एक छोटी सड़क आ गई। एक तरफ बिजली के 4-5 बल्ब रोशन थे। वहाँ कुछ ऑटो रिक्शा खड़े थे। यहाँ हमसे एक और बेएहतियाती हो गई जो हमारे लिए बेहद हलाकत खेज साबित हुई। हमें चाहिए था कि हम अलग अलग होकर रिक्शा स्टैंड पर आते। एहतियात का तकाजा तो ये था कि हम मीज़ार के आसपास की टैक्सी रिक्शा स्टैंड पर आने की बजाय गैर आबाद इलाके से गुजरकर दूसरी तरफ मीज़ार शरीफ से काफ़ी दूर निकल जाते और वहाँ से कोई सवारी पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन होनी होकर ही रहती है। जैसे ही हम दोनों एक साथ रिक्शा स्टैंड पर आए तो एक रिक्शा ड्राइवर से पूछा कि रिक्शा खाली है। अभी हम रिक्शा ड्राइवर से कोई बात भी ना कर सके थे कि अचानक 3-4 पुलिस के सिपाहियों ने हमें घेरे में ले लिया। उनमें एक सिविलियन कपड़ों वाला भी था। जैसे ही ये आदमी रोशनी में आया, मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। ये वही इंटेलिजेंस सर्विस का आदमी था जो अंबाले से मेरे पीछे लगा हुआ था। सुल्तान और मैं खामोश खड़े थे। सफ़ेद कपड़ों वाला खुफिया सर्विस का आदमी मेरे करीब आकर बोला, महाराज, कहाँ जा रहे हो? मुसल्ला पुलिस के संतरी उसके साथ थे। वो बड़ा पक्का इंतज़ाम करके आया था। कम वक्त खुदा जाने किस तरह हमारी बू लेता वहाँ तक आ गया था। सुल्तान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, शहर जा रहे हैं महाराज, दरगाह पर हाज़िरी देने आए थे। क्यों, क्या बात है? उस आदमी ने बारी बारी हम दोनों को घूर कर देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारे? यहाँ फिर हमसे एक गलती हो गई। अगर हम उसे अपने फ़र्ज़ी इस्लामी नाम बताते तो कोई हरज नहीं था। खुदा जाने सुल्तान के दिल में क्या ख्याल आया कि उसने मेरा और अपना हिंदवाना नाम बता दिया। खुफिया सर्विस वाले ने पूछा, हिंदू होकर मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह पर तुम्हारा आना मेरी समझ में नहीं आया।
سلطان بولا، یہ بہت بڑے بزرگ کی درگاہ ہے، یہاں تو ہر مذہب کے ماننے والے حاضری دینے آتے ہیں، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ سلطان نے بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ آدمی بولا، یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو مہاراج۔ اچھا یہ بتاؤ تم دلی کے رہنے والے ہو یا کہیں باہر سے آئے ہو؟ سلطان نے کہا، ہم امرتسر کے رہنے والے ہیں، یہ شخص میرا کزن ہے۔ امرتسر میں ہم اکٹھے کپڑے کا بزنس کرتے ہیں، مائی سیوا کے بازار میں ہماری چھوٹی سی دکان ہے۔ اس آدمی نے بڑے آرام سے ایک سپاہی سے کہا، سکھو انہیں گاڑی میں بٹھاؤ، ذرا انہیں دلی کی سیر کرا دیں۔ تب میں نے روبدار لہجہ بناتے ہوئے کہا، آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی گرا کٹ یا اٹھائی گیرے ہیں۔ ہم بھارت کے باعزت شہری ہیں، میرے انکل راجدھانی کے سیکریٹریٹ میں سیکشن آفیسر ہیں۔ میری ان باتوں کا خفیہ سروس کے آدمی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس نے بڑے آرام سے کہا، اچھا مہاراج، اگر سیکشن آفیسر آپ کے انکل ہیں تو انہیں بھی بلوا لیں گے، پہلے ہمارے ساتھ دلی شہر کی تھوڑی سیر کر لیں۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا اور دھکیلتے ہوئے اس طرف لے گئے جہاں اندھیرے میں پولیس کی ویگن کھڑی تھی۔ ہم احتجاج ہی کرتے رہ گئے اور انہوں نے ہمیں ویگن میں ڈالا۔ تینوں سنتری ہمارے ارد گرد بیٹھ گئے۔ خفیہ آفیسر ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ویگن ایک دم سٹارٹ ہوئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ ہم سے دو بڑی فاش غلطیاں ہو گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دونوں اکٹھے ٹیکسی رکشہ سٹینڈ پر آئے تھے۔ دوسری غلطی سلطان سے یہ ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے اور اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا تھا۔ یہ لوگ ایک سیکنڈ میں ہمارے کپڑے اتروا کر ثابت کر سکتے تھے کہ ہم ہندو نہیں مسلمان ہیں۔ یہ ویگن کافی دیر تک چلتی رہی، پھر شہر کی روشن عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ویگن دلی شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ہم سر چکائے خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے ایک دو بار سپاہیوں سے ضرور کہا کہ ہم لوگ بھارت کے معزز باسی ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں پکڑ کر غلطی کی ہے۔ دلی پولیس کے یہ سنتری ہمیں ایسی نظروں سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، ہمیں سب معلوم ہے تم لوگ اصل میں کون ہو۔ ویگن ایک پولیس اسٹیشن کی بہت بڑی عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر ایک طرف رک گئی۔ خفیہ پولیس والے نے اتر کر سپاہیوں سے کہا، انہیں ابھی اندر ہی رکھو، میں اور آدمی بھیجتا ہوں، ہوشیار رہنا۔ وہ چلا گیا۔ ہم بند ویگن میں ہی بیٹھے رہے، کسی وقت مایوس نگاہیں اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ ہم مصیبت میں پھنس چکے تھے، اب کوئی معجزہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا تھا۔ 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ تھانے کی عمارت کے برآمدے میں سے 3 سپاہی ٹھک ٹھک کرتے اترے، تیزی سے ویگن کے پاس آئے اور دروازے پر ہاتھ مار کر بولے، انہیں باہر نکالو۔ یہ سپاہی اپنے ساتھ ہتھ کڑیاں بھی لائے تھے۔ ویگن میں سے اترنے سے پہلے انہوں نے ہمیں ہتھ کڑیاں ڈال دیں اور آگے لگا کر تھانے کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ اسی وقت ہمیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ہم زمین پر بچھے ہوئے بوسیدہ کمبل پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ ہمیں الگ نہیں کیا گیا تھا، کم از کم ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ میں نے سلطان سے کہا، اب کیا کریں؟ سلطان بولا، مصیبت آن پڑی ہے، بس زبان کو بند رکھنا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔